آپ سن رہے ہیں کہانی.com۔ اب آگے کہانی سنیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک صبح سو کر اٹھے تو انہیں پتا چلا کہ ایک احسان فراموش جن ان کی خادمہ سے مل کر ان گشت سلیمانی کا مالک بن چکا ہے اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کا روپ دھار کر حکومت کرنے لگا ہے۔ جب خود ساختہ خدائی کی میں سر کو چڑھنے لگے تو وہ میں کش چاہے عزازیل ہو یا عزت کا انتہائی اونچا درجہ پانے والا مالک ہو، تخت اچانک الٹ دیے جاتے ہیں۔ خدا دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، اپنے ہونے کا احساس تو دلاتا ہے۔ کسی کی ہار میں کسی کی جیت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ پنڈت نے سر جھکا لیا۔ شکست کو تسلیم کرتے سمے پنڈت کو لگا اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس تصویر نے، اس لڑکی نے پنڈت کو مات دے دی۔ ایسی گہری نظر میں پہلی بار کسی لڑکی کی باتوں میں اتنی گہرائی دیکھی۔ عام طور پر لڑکیاں پڑھتے ہوئے اتنا گہرا غوطہ نہیں لگاتی ہیں، مگر یہاں ماجرا ہی الٹ تھا۔ پنڈت تاراج سلطنت کو دور کسی پہاڑی پر بیٹھ کر حسرت سے دیکھتا رہا اور سوگواری بڑھتی گئی۔ اس عالم سوگ میں ایسے وقت گزارا جیسے صدیاں لمحوں کا روپ دھارے بھاگ رہی ہوں۔ پھر اس کو رحم آیا، وہ جس نے سلیمان علیہ السلام کی طرح اس پنڈت کا تخت الٹ کر اپنے ہونے کا گونجدار اعلان کیا تھا۔ پنڈت کی جھولی میں ایک ہیرے جیسا خیال ڈال دیا گیا، علم میں اضافہ کر دیا گیا۔ سمندر سے ایک بوند ملی اور یہ بوند دنیا کے تمام علم سے بڑھ کر تھی۔ پنڈت نے ہیرے کو ایک نظر دیکھا، اس کی آنکھیں روشنی کے چھپاکے سے چندھیا سی گئی۔ ہولے ہولے پنڈت کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اسے تیز سفید روشنی کے ہیولے نظر آئے۔ چہرے دھندلے تھے، مگر نہ جانے کیسے پنڈت ان کے کرداروں کو بخوبی پہچان سکتا تھا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ پنڈت نے اس جن کو دیکھا، وہ انگشت سلیمانی پہنے تھا اور حکومت کرتا تھا۔ پھر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نافرمان جن سے اپنی انگوٹھی چھینتے ہوئے دیکھا۔ پنڈت یہ سما دیکھ کر مبہوت ہوا کہ وہ خود ہی فاتح بھی تھے اور مفتوح بھی۔ ان کا سامنا روپ دھارنے والے جنات کی قوم سے تعلق رکھنے والے جن سے ہوا تھا۔ یہ قوم جنات کی سب سے سرکش قوم ہے اور روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے بسیرا کیے ہوئے ہے۔ جس جن زادی نے ناہید کو تصویر میں قید کر کے خود اس کا روپ دھار کر راحیل کو ہتھیا لیا تھا، وہ جن زادی بھی لازماً اسی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ خوش قسمتی سے میں زمین پر آباد جنات کے قبیلوں کے نام جانتا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ جب ناہید نے مجھے اس جن زادی کے روپ دھارنے اور دل میں خیال ڈالنے والے سحر کے بارے میں بتایا، تب یہ خیال مجھے کیوں نہ سوجھا۔ مجھے اب اچھی طرح پتا تھا کہ وہ جن زادی جنات کے جس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا نام لعان ہے۔ اس کے ساتھ ہی روشنی کے ہیولے لرزنے لگے۔ سفید روشنی تیزی سے بڑھی، اتنی تیزی سے کہ پنڈت نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ جب میں نے سانس چھوڑی اور آنکھ کھولی تو پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے زندگی میں بہت کم مراقبہ کیا ہے، مگر جب بھی کیا ہے دامن میں ایک چمکتا ہوا ہیرا لے کر اٹھا۔ پرسکون ہوتے ہی میں آہستہ آہستہ گہری نیند میں جانے لگا۔ خوابوں کی اندھی وادی میں اترنے سے پہلے انسان کی یادداشت اس سے تقریباً چھین لی جاتی ہے۔ نیند اور مراقبے میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ دن گزرتے چلے گئے، ناہید آہستہ آہستہ میرے اندر اترتی چلی گئی۔ میں گہرے پانیوں والا پرسکون سمندر تھا۔ ایسا مرد کبھی اپنی ذات کی پکڑائی نہیں دیتا، اسے اپنی گہرائی پر ناز ہوتا ہے۔
اسی غرور میں وہ کسی کو اپنے اندر اترنے سے نہیں روکتا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اترنے والا دور تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ آخر تھک ہار کے حیران سا کنارے پر بیٹھا لہروں کو آتا جاتا دیکھے گا۔ میں بھی ایسا ہی تھا۔ بہت آئے جن کی آنکھوں میں نیلے پانی لہراتے تھے، میں خاموش چپ چاپ انہیں اپنے اندر اترتا دیکھتا رہا۔ جب وہ کچھ نہ پا سکے تو لوٹ گئے۔ سمندر اکیلا ہی اچھا لگتا ہے۔ دکھ تو ہوتا رہا مگر مجبور تھا۔ گہرائی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ اپنے بس کی بات نہیں کہ خود کو کھود کھود کر گہرا بنا لو۔ گہرے لوگ تو پیدا ہوتے ہی جان جاتے ہیں کہ وہ کسی کے کام کے نہیں۔ عورت جس کی ملکیت ہوتی ہے بالآخر اس کو فتح کر لیتی ہے، اور جسے مات نہ دے سکے اس کی باندی بن کر محبوب بناتی ہے۔ جو بے نیاز ہوتا ہے اس کی نیاز مانگی جاتی ہے، یہی دستور ہے۔ جو طالب ہوتا ہے اسے ہمیشہ طلب کرنا پڑتا ہے، بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ مطلوب تو سدا کا بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ بڑی باریک لائن ہے۔ خود کو سمجھنے کے بھید بھاؤ میں ایک قدم اگر غلط لائن کے اس پار چلا جائے تو انسان رندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، کوئی فریاد عرش تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ میں نے ہر شے سے پیار کیا، جس نے مجھے چاہا اور جس نے مجھے نہیں چاہا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پہلے مجھے چاہو، پہلے مجھے مان لو، پھر میں تمہیں اپنی چاہت دوں گا جو تم نے کبھی سوچی نہ ہوگی۔ انسان کیا ہے سوائے خدا کے عکس کے؟ اس پارے صرف شے میں خدائی اپنی بے کراں قوت کے ساتھ چمکتی ہے۔ تب کہیں جا کر اسے سمجھ آتی ہے کہ آئینے کا عکس اصل میں اسی کا ہے۔ شاید اسی لیے ہم سب دن میں کبھی نہ کبھی آئینے کے سامنے تلاوت الوجود کے سزاوار ضرور ہوتے ہیں۔ اس نے انسان بنائے، پھر قبیلے، تاکہ وہ خود کو پہچان سکیں، ایک دوسرے میں فرق روا رکھیں، اور شاید اسی لیے بھی کہ وہ قتل کر سکیں۔ لشکر کے لشکر ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے آئے ہیں۔ شاید یہ شطرنج کبھی کوئی سمجھ نہ پایا، پھر بھی اس پارے نے عکاسی ضرور کی۔ اس لازوال نے مذاہب کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ عذاب آئے، جنگ و جدل رواج ٹھہرا، تو کیا ہوا، اس آدم زاد نے بھی کسر نہ چھوڑی۔ یہ مرغ کتے ریچھ پالتا ہے اور انہیں لڑا کر جانے کیسا سکون پاتا ہے۔ آخر کو عکس ٹھہرنا، خدا کی ہر خدائی صرف انسان میں کہیں نہ کہیں لشکارہ ضرور مارتی ہے۔ میں بھی اسی قبیلے کا تھا۔ مجھے ایک مظلوم اور ناچار لڑکی ہاتھ آ گئی، پھر کیا تھا، بن بیٹھا دیوتا۔ ناہید کے ساتھ ظلم ہوا۔ توبہ کتنی عجیب واردات ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو پلک چھپکتے اسے تصویر سے باہر نکال لاتا، مگر یہ میرے بس میں نہ تھا۔ مجھے اس کے ساتھ جینا چاہیے۔ میری باتوں سے اس کا دل بہلتا رہے، وہ بیچاری تھوڑی دیر کے لیے اپنے عذاب کو بھول جائے، یہی غنیمت ہے۔ اب ساری رات ایک تصویر سے باتیں کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا۔ میں اس کے عوض کسی معاوضے کا طلبگار نہ تھا۔ میری ہوس اور قسم کی تھی۔ بھئی اتنا کچھ اس کی خاطر کر رہا ہوں، کم از کم وہ مجھے دیوتا تو مانے۔ میرے آگے جھکے ٹوٹے، میری باتیں سن کر حیران ہو۔ میرا اصل چہرہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہونے لگا۔ روز رات کو آفس سے آتے ہی میں کھانا کھا کر چائے بنا کر اس کے سامنے جا بیٹھتا اور باتوں کے دفتر کھل جاتے۔ وہ بہت خوبصورت آواز کی مالک تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی گھنٹوں سن سکتے تھے۔ پہلے اردو ادب کو کھنگالا گیا، پھر شاعری کے دن آ گئے۔ میر، آتش، سودا، ولی، غالب، اقبال سب ہی کو لائن حاضر ہونا پڑا۔ غزل پر غزل پھینکی جاتی، مونگ پھلی کا ڈھیر لگ جاتا، سگریٹ پر سگریٹ سلگتی۔ زندگی کو ایک نیا تماشا دیکھنے کو ملا۔ فلسفہ، تاریخ، نفسیات، تصوف، میں نے بڑے پینترے بدل کر دیکھا، بہت روپ دھارے، آخر کو پنڈت تھا۔ اتنا بھی تہی دامہ نہ تھا
کہ ایک کو زیر نہ کر سکوں، مگر بے سود ہر روح پہچان لیا جاتا۔ ہر روز پنڈت اپنی دھوتی بچائے بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اسے اپنے پروفیشن میں بھی ایک دن گھسیٹ لیا۔ ڈیزائننگ کا کچھ پتہ بھی ہے کہ کیا بلا ہوتی ہے؟ میں صبح آفس جانے کے لیے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ہاں پتہ ہے کچھ بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ ویری ٹف پروفیشن۔ میں نے فوراً نیا روپ دھار لیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ کلر سینس از ایوری تھنگ یو نو۔ میں نے پہلا تیر چلایا۔ اس نے ابھی بلیک ٹراؤزر پریس کیا ہے، اس کے ساتھ اورنج کلر کی شرٹ۔ کلر سینس از ایوری تھنگ۔ وار بڑا کاری تھا۔ میرا تو بینڈ بج گیا۔ تم خود کو کچھ زیادہ ہی فن خواہ نہیں سمجھنے لگی ہو؟ میں ناہید نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ میں تو عام سی لڑکی ہوں، بٹ یو آر جینیس۔ بلا کا طنز تھا اس کے لہجے میں۔ تمہارے ساتھ بات کرنے سے اچھا ہے میں دیوار سے سر پھوڑ لوں۔ جیسے آپ کی مرضی، معصومیت سے جواب دیا گیا۔ اچھا بند کرو یہ لڑائی، میری کھوپڑی سٹک گئی تو بات بڑھ جائے گی، میں نے جلدی سے کہا اور تیار ہونے چلا گیا۔ اس دن تو بات ختم ہو گئی، مگر میں سوچ میں پڑ گیا۔ 6 ماہ ہو رہے تھے اور ان 6 مہینوں میں حالات کافی بدل گئے تھے۔ میرے معاملات زندگی یکسر بدل چکے تھے۔ روزانہ دفتر دیر سے پہنچتا اور پہنچتے ہی گھر جانے کی جلدی پڑ جاتی۔ دوست یار چھوٹتے جا رہے تھے۔ زندگی عجیب رنگ میں رنگی گئی تھی۔ فلیٹ بے ترتیبی کی حالت میں رہتا۔ ناہید نے مجھے کئی بار ٹوکا بھی، مگر میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ پرائیویٹ کام تو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہ مجھے ہوتا کیا جا رہا ہے؟ میں کیا بنتا جا رہا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ میں ناہید میں انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے طلب محسوس ہوئی تھی۔ میں اس پیاس سے پہلی بار آشنا ہوا تھا کہ کوئی مجھے اچھا لگنے لگا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کہ اسے میں کیسا لگتا ہوں، پہلی بار یہ سوال درپیش آیا تھا۔ اس کا علم بے حد وسیع تھا اور مجھ پر یہ بات بارہا تجربات کے بعد واضح ہو چکی تھی کہ میں علم کے زور پر اسے ہرگز زیر نہ کر پاؤں گا۔ شیر کو سوار شیر ٹکر گیا۔ تب مجھ پر یہ انکشاف ہوا، مجھے ناہید سے محبت ہو رہی تھی۔ بہت تیزی سے میرے ارد گرد محبت کا ایک حصار سا بنتا چلا جا رہا تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ ناہید سے محبت کیسے؟ وہ تو ہزاروں سال اس تصویر میں قید ہو کر گزار دے گی، پھر بھی اسے صرف موت ہی رہائی دلائے گی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، جیسے اخبار میں کسی بھیک مانگتے ہوئے بے بسی کا شکار چھوٹے سے معصوم بچے کی تصویر دیکھ کر ہم سب کا دل دکھ سے بھر آتا ہے۔ ناہید اپنا انجام جانتی تھی، پھر بھی میرے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے بسی کی ایسی تصویر میں نے زندگی بھر نہیں دیکھی تھی۔ پھر مجھے اپنا خیال آیا، کیا میری قسمت میں ایک تصویر سے محبت لکھی تھی؟ کوئی تمام عمر ایک تصویر کے سہارے کیسے گزار سکتا ہے؟ میں نے اس کے بغیر جینے کا سوچا ہی تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے کا منظر گدلا ہونا شروع ہو گیا۔ آنکھوں کے جس آئینے سے میں سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا وہ میرے آنسوؤں سے دھندلا سا تھا۔ میں رو رہا تھا اپنے بھیانک انجام کے کرب سے، اس محبت کے درد سے جو ابھی ابھی میرے دل سے اٹھا تھا، یا ناہید کی قید کے جان لیوا احساس سے۔ میں اور میرا پنڈت دونوں رو رہے تھے۔ رونا پڑ ہی جاتا ہے، ہم کتنے بھی بہادر کیوں نہ بنے، ہمارا دل پتھر ہو چکا ہو، مگر پھر بھی ہمیں کبھی نہ کبھی رونا پڑتا ہے، کسی بچے کی طرح۔ رونا عین فطرت ہے، اور ویسے بھی محبت تو پہلے خراج میں ہی آنسو طلب کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو انہوں نے پہلا خراج آنسوؤں ہی کا دیا تھا۔ خدا سے دیس نکالا ملنے پر وہ پہلا انسان جسے طالب اور مطلوب دونوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایسے ٹوٹے دل سے رویا کہ فرشتے کی آنکھ بھر آئی۔ روئے زمین نے آج سے پہلے نہ وہ وقت دیکھا تھا اور نہ ہی آج کے بعد کبھی دیکھ پائے گی، وہ وقت جب جبرائیل
علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر روئے، ان کے حق میں فریاد کی۔ فرشتے نے تا قیامت صرف ایک بار حضرت آدم علیہ السلام کا دکھ محسوس کیا جب اسے جنت سے نکالا گیا۔ شاید کسی بات پر کوئی بہت غضبناک ہو گیا تھا۔ میرے گلوں میں ہے ایک نغمہ جبرائیل اشو، جسے سنبھال کے رکھا ہے لامکان کے لیے۔ اقبال واقعی قیامت کی نظر رکھتے تھے۔ گھر تک پہنچتے پہنچتے میں نے گلے میں ناہید سے لا حاصل محبت کا توق پہن لیا تھا۔ آج لاؤنج کی لائٹ عامر نے نہیں اور نہ ہی پنڈت نے ہی بجھائی۔ آج میں طالب تھا، غلام بن چکا تھا۔ بڑی مشکل سے ناہید کے ساتھ 2 گھنٹے ادھر ادھر کی باتیں کر کے گزارے۔ اصل میں میرا دھیان آج مراقبے میں تھا۔ مراقبے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کس بات کا فیصلہ آپ سے نہیں ہو رہا؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسی سب ضروری باتوں کو مراقبے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ کو ضرور سوچنا چاہیے، ورنہ دھیان منتشر رہتا ہے۔ ناہید جب سے آئی تھی میں نے صرف 1 بار مراقبہ کیا تھا۔ آج پھر میرا یہی ارادہ تھا، اس لیے میں ناہید کو گڈ نائٹ کہہ کر کمپیوٹر روم میں لیٹنے آ گیا۔ ناہید جانتی تھی کہ میں کبھی کبھار مراقبہ کیا کرتا ہوں۔ اسے مراقبے پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا، مگر وہ اس کے حق میں بھی نہ تھی۔ اس کے نزدیک مراقبہ کرنا نہ کرنا ایک برابر تھا۔ آپ سن رہے تھے کہانی.com